الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم یہ حق تعالی شانہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کی ہوئی کتاب ہے. سارے مسائل کا حل اور انسانی زندگیوں کی خوبیاں، اوامر کو بجا لانا، نواہی سے اجتناب کرنا، نیکیوں کی طرف رغبت دلانا، برائیوں اور معصیت سے بچانے والی یہ کتاب ہے. اچھائیوں کی دعوت دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے. قرآن کریم ہمیشہ نیکیوں کی دعوت دینے والی کتاب اور برائیوں سے ہمیشہ دور رکھنے والی کتاب. انسانوں کی ہدایت کے لیے دو سلسلے ہمیشہ سے چلے آتے ہیں، ایک رجال اللہ اور ایک کتاب اللہ. رجال اللہ یعنی نبیوں کا دنیا میں آنا، اور کتاب اللہ یعنی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب اور اس میں اتارے ہوئے بتائے ہوئے احکام. انسان دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے کس طرح اس پر عمل کرے، برائیوں سے کس طرح بچ جائے، نیکیوں پر کس طرح اپنی زندگی گزارے. اور ایک بات یاد رکھیے، نیکیاں کرنا مشکل اور گناہ کرنا آسان. نیکیاں بڑی مشکل ہے، مشکل سے کمائی جاتی ہے. نیکیاں کمانا مشکل ہے اور اس کو گنوانا آسان، ہونا آسان ہو جاتا ہے. اور گناہوں کو کمانا یہ بالکل آسان ہے اور اس کو مٹانا بڑا مشکل. آدمی نیکیاں بڑی محنتوں سے کماتا ہے. نمازی جمعہ میں یہاں آنا، اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑنا، اپنے کام کاج، اپنے کاروبار، اپنے تقاضے کو آگے پیچھے کر کے بندہ جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے. نفس کا مقابلہ، شیطان کا مقابلہ، بڑی محنتیں لگتی ہے یہاں آنے میں. اور پھر نیکیاں تو کما لی، لیکن نیکیاں کمانے کے بعد انسان اس کو بڑی آسانی سے گنوا دیتا ہے، پھر گناہ میں لگ جاتا ہے. اور گناہوں کی وجہ سے بعض گناہ ایسے بڑے بڑے ہیں انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا یہ بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ہم اس کو سمجھ میں نہیں لیتے، اس کا احساس بھی دل میں نہیں ہوتا کہ بھائی اللہ کا گھر ہے، یہاں ادب سے بیٹھا جائے، اس کے ادب کا خیال رکھا جائے. یہ نیکیوں کی جگہ ہے، لیکن یہاں نیکیوں کی جگہ میں ہم لوگ برائیوں میں لگ جاتے ہیں، دنیا کی باتوں میں لگ جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے فرشتے کہتے ہیں اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے چپ ہو جائے، اے اللہ کے بندے خاموش ہو جائے.
ایک مرتبہ دو مرتبہ جب فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں خاموش ہو جائے، چپ بیٹھ جائے، جب بندہ نہیں سمجھتا ہے، نہیں سدھرتا ہے، خاموش نہیں رہتا ہے، فرشتوں کی طرف سے لعنت اور بد دعا کہ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو۔ تو مسجد تو نیکیاں کروانے کی جگہ، اور ہم یہاں آ کر گناہ کماتے ہیں۔ یہاں ایک تو بڑی مشکل سے ہم لوگ آئے اور آنے کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہاں مسجد میں بھی موبائل نکالا اور موبائل کے اندر طرح طرح کی چیزیں دیکھنے لگے، اس میں تصویریں ہوتی ہیں، ویڈیو ہوتے ہیں، میسیجز ہوتے ہیں، یہ ساری برائیوں کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے گھر کو اس سے محفوظ رکھا جائے، اپنی نیکیوں کو بچایا جائے۔ اس لیے کہا کہ بھائی نیکیاں کمانا بڑا مشکل ہے، لیکن آدمی آسانی سے کما لیتا ہے۔ کبھی مسجد میں آیا، نیکیاں تو کچھ کی نہیں اور گناہ کر رہا ہے، گپ شپ میں، بات چیت میں، غیبت میں، برائیوں میں لگ گیا، اور گناہ کا کمانا آسان۔ آدمی چلتے پھرتے گناہ کر بیٹھتا ہے، کبھی آنکھوں کے گناہ، کبھی زبان کے گناہ، کبھی ہاتھ پیر کے گناہ، جسم کے مختلف اعضاء سے گناہ کرتا رہتا ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں مختلف گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری آنکھیں محفوظ نہیں ہیں، یہ گناہ کرتی رہتی ہے، بے حیائی کی چیزیں دیکھتی رہتی ہے، غیر محرم کی طرف اٹھتی رہتی ہے، اور موبائل کے اندر گندی گندی غلط چیزوں پر ہماری نظریں جمی رہتی ہے۔ یہ آنکھوں کے گناہ ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ موجودہ دور میں ہر انسان اس میں مبتلا ہے، اور ہماری یہ زبان یہ بھی گناہ کرتی ہے۔ زبان کا گناہ یہ ہے کسی کو غلط جواب دیا، کسی کو کڑوی بات کہتی، کسی کو سخت جملے کہتی، اس کے دل پر ٹھیس پہنچا دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی برائی کر دی، کسی پر تہمت لگا دی، یہ سب زبان کے گناہ ہیں۔ گالی بول دی، برے کلمات سے کسی کو یاد کیا، بہت سے گناہ زبان کے ہیں۔ تو زبان کے گناہ میں بھی ہم لوگ مبتلا ہیں، ہاتھ پیر کے گناہوں میں مبتلا۔ تو یہ گناہ آدمی چلتے پھرتے 24 گھنٹے کی زندگی میں کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا مٹانا مشکل۔ آدمی توبہ نہیں کرتا، شیطان اسے پٹی پڑھاتا رہتا ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو وقت ہے، آخری وقت میں توبہ کر لیں گے، سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ آخری وقت میں اسے اتنا چانس نہیں ملتا، موت کے فرشتے آ کر اس کی روح قبض کر لیتے۔ تو انتظار میں نہ رہے توبہ کے انتظار میں، بلکہ فوری توبہ۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں بندے جب تم کیش میں گناہ کرتا ہے تو توبہ بھی